کہ دیکھو تم نے جس طرح حضرت حفصہ کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، اس کو قرآن پڑھ کر دم کرنا بھی سکھاؤ، اس کو دم کرنا بھی تم اس کو سکھاؤ۔ حضرت حفصہ کو سکھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، تو حضرت شفا بنت عبداللہ نے ان کو سکھا دیا۔ تو تعلیم دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ بھی مسجد کے باہر ہیں ان سے گزارش ہے جو مسجد کے اندر تشریف لیں۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله سبحانه وتعالى السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ محترم سامعین، کل کے درس میں ہم لوگوں نے صحابہ کرام کی کیا عظمت ہے اور صحابہ کرام کے کیا فضائل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیے ہیں، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا ہے۔ علاوہ ازیں صحابیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات کا کیا مقام مرتبہ تھا، یا صحابیات کی کیا قربانیاں ہیں اسلام کی ترویج میں، اسلام کی نشر و اشاعت میں اور اسلام پر عمل کرنے میں صحابیات نے کیا قربانیاں پیش کی، اس کو ہم لوگ اختصار کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، دیکھیے جو عظمت، مقام و مرتبہ صحابہ کرام کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو قرآنی آیات ہیں، جو احادیث ہیں، یہی چیزیں صحابیات کے لیے بھی ہیں۔ ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے، صحابہ کی ہے، تو صحابیات بھی اس میں شامل ہیں۔ ان کے نیک اعمال کی گواہی دی گئی ہے تو صحابیات بھی اس میں شامل ہیں۔ ان کے لیے رضامندی کی بشارت اور خوشخبری دی گئی تو صحابیات بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو شامل ہیں۔ جس طرح کسی ایک صحابی کو برا کہنا، اس پر لعن طعن کرنا جس طرح قابل نامعافی جرم ہے، ویسے ہی کسی صحابیہ معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کو، ویسے ہیں کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابیات کو بھی ہدف بناتے ہیں، ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں۔ دیکھیے شیعہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو یا بکواس کرتے ہیں، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ صحابہ کے اوپر، صحابیات پر الزام لگانا، بالخصوص حضرت عائشہ کو یہ لوگ حمیرہ یا حمیرہ کہتے ہیں، حمیرہ کے معنی گدی کے، تو حضرت عائشہ پر تہمت لگانا ہو یا حضرت عائشہ کو برے القاب سے پکارنا ہو، یہ تمام چیزیں یہ عین کتاب و سنت کے مخالف ہے، نہایت ہی بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیے صحابیات نے کتنی قربانیاں پیش کی، ہم انشاءاللہ ان صحابیات کے واقعات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور خواتین بالخصوص غور سے سنیں، کیونکہ صحابیات عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ صحابیات کے بارے میں ہم لوگ جو کچھ پڑھیں گے وہ عورتوں کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ خواتین سنیں کہ صحابیات کس طرح علم کا شوق ان کے اندر تھا، حجاب اور پردے کا شوق ان کے اندر تھا، عبادتوں کا شوق ان کے اندر تھا، اولاد کی تربیت کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ ان چیزوں کو غور سے سنیں تاکہ ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر سکیں۔ اور دیکھیں کہا جاتا ہے ایک عورت کی اصلاح ہو جائے تو ایک خاندان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورت کو دنیا کا سب سے بہترین سامان قرار دیا۔ اگر یہ درست ہو جائے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو بڑے پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ وہ بغور اس بات کو سنیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔
میرے بھائیوں، جس طرح صحابہ کرام میں مبشرین بالجنہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، ویسے صحابیات میں بھی ایسی کئی خواتین ہیں جن کو نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ تب خواتین کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں۔ دیکھیں، اسلام کے پھیلانے میں خواتین کا بڑا کردار ہے۔ جس طرح مردوں کا ہاتھ ہے ویسے ہی خواتین کا کردار ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں 800 سے زیادہ ایسی خواتین کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اسلام کو پہنچانے میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا۔ 800 سے زیادہ خواتین، بلکہ اگر پوری تاریخ دیکھیں تو مصنفین نے 10,000 سے زیادہ ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 10,000 سے زیادہ ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے لوگوں کو علم دین سکھایا ہے، حدیث کی تعلیم دی ہے۔ دیکھیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے امام، دنیا کی شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، لیکن ایک خاتون کے پاس انہوں نے علم دین سیکھا، ایک خاتون سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ حافظ مزی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، لیکن انہوں نے ایک خاتون سے علم دین سیکھا ہے۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنی کئی کتابوں میں معجم الشیوخ، تاریخ الاسلام، سیر اعلام النبلاء، ایسی بڑی بڑی کتابوں میں خواتین سے انہوں نے حدیثیں لی ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر ہے، امام مزی ہیں، امام ذہبی ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، امام سخاوی ہیں، امام جلال الدین سیوطی ہیں، یہ تمام علماء بڑے بڑے علماء ہیں، چوٹی کے علماء، لیکن ان کے اساتذہ میں خواتین موجود ہیں۔ تو خواتین بھی اگر چاہیں تو دین کی بڑی خدمت کر سکتی ہیں۔ اور صحابیات کے زمانے میں دیکھیں، سب سے زیادہ حدیث کو بیان کرنے والی راویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، 7 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ حدیث بیان کیے، ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے 2210 حدیث بیان کیے، جبکہ بڑے بڑے صحابہ کرام نے اتنی حدیث بیان نہیں کی۔ تو حضرت عائشہ نے اتنی حدیثیں بیان کی ہیں۔ اور احکام میں، اعمال میں، عبادات میں، معاملات میں حضرت عائشہ کی حدیثیں ملیں گی۔ اب دیکھیں، سب سے پہلی چیز صحابیات کے اندر جذبہ، علم دین سیکھنے کا جذبہ کیسا تھا۔ آج لڑکیوں کو بلا بلا کر پڑھانا پڑتا ہے کہ آؤ ہمارے ادارے میں پڑھنے کے لیے، لیکن اس وقت دیکھیے صحابیہ کہتی ہیں، حضرت ابو سعید کہتی ہیں، ایک خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئی، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما۔ خواتین کہتی ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر، اے اللہ کے نبی، مرد حضرات ہم پر غالب آ گئے، وہ ہمیشہ آپ سے علم دین سیکھتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے کوئی دن وقت دیجیے، فاجعل لنا من نفسك يوما، ہمارے لیے کوئی دن مقرر کیجیے، تعلمونا مما علمك اللہ۔ دیکھیے جذبہ صحابیات کا، تعلمونا مما علمك اللہ، اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ آپ ہمیں سکھائیے، وہ علم ہمیں سکھائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھی بات ہے، ان کے جذبے کو آپ نے دیکھا، کہا اجتمعنا فی یوم کذا وکذا فی یوم کذا وکذا، کہا کہ فلاں خاتون کے گھر میں فلاں جگہ فلاں وقت میں جمع ہو جانا، میں تمہیں دین کی باتیں سکھاؤں گا۔ صحابیات جمع ہو گئی، اللہ کے نبی چلے گئے اور آپ نے ان کو دین کی باتیں بتائی، بہت ساری چیزیں، جس میں ایک بات یہ تھی کہ جس کسی خاتون کے 2 بچے 3 بچے بلوغت سے پہلے وفات پا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ کے نبی نے کہا وہ بچے اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے، اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گے بچے، وہ سفارش کر کر جنت میں لے جائیں گے۔ تو ایک خاتون نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا 2 بچے جس کے وفات ہو جائے اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے؟ تو نبی نے کہا ہاں، جس کے 2 بچے وفات ہو اور وہ عورت صبر کرے اس کے لیے بھی بشارت ہے۔ ایک اور روایت میں ایک خاتون نے ایک بچے کے بارے میں سوال کیا، ایک بچہ وفات پا جائے تو کیا اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے؟ نبی نے کہا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے صحابیات کو جمع کرتے اور انہیں دعوت دین بتایا کرتے، سکھایا کرتے۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ خواتین علم دین کو حاصل کریں، اس لیے کہ اگر ایک عورت سنور جائے، ایک عورت سدھر جائے، پورا معاشرہ سدھر جائے گا، پورا گھرانہ سدھر جائے گا۔ بچوں کی تربیت کی اصل ذمہ داری عورت کی ہے۔ اگر عورت خود جاہل ہو، عورت پڑھی لکھی نہ ہو، عورت دیندار نہ ہو، تو اس کے وطن سے پیدا ہونے والی اولاد بھی جو ہے، اس کی جنریشن بھی جو ہے بے دین ہوگی۔ تو عورت کا پڑھنا ضروری ہے، دینی تعلیم حاصل کرنا ہر عورت کے لیے ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم پڑھیں، جتنی پڑھنی ہے پڑھیں، لیکن دینی
تعلیم سے محروم نہ کریں، اپنی بچوں کو دینی تعلیم سے محروم نہ کریں۔ دیکھیے حضرت ام ہشام رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ما حفظت قاف الا من في رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخطب بها كل جمعة قال وكان تنورنا وتنور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واحدا۔ حضرت ام ہشام کہتی ہیں کہ میں نے خطبات جمعہ میں شریک ہو کر صرف نبی کی زبان سے سن کر میں نے پورا سورہ قاف یاد کر لیا، صرف سن کر، پڑھ کر نہیں۔ تو اتنا جو ہے صحابیات کو جذبہ ہوتا کہ مساجد کو آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھیں، کچھ یاد کریں۔ تو انہوں نے صرف نبی کی زبانیں سن کر قرآن یاد کر لیا، سورہ قاف یاد کر لیا۔ اسی طرح حضرت ام ورقہ بڑی معروف صحابیہ ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَعُمَّ أَهْلَ دَارِهَا وَقَالَ لَهَا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ مُؤَذِّنٌ وَكَانَتْ تَعُمُّ أَهْلَ دَارِهَا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ یہ مکمل قرآن کی حافظ تھی، پورا قرآن ان کو یاد تھا اس زمانے میں، جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام کو قرآن یاد نہیں تھا، لیکن ایک خاتون کو اس زمانے میں انہوں نے قرآن یاد کر لیا۔ اور جب قرآن انہوں نے یاد کر لیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ آج سے تم اپنے گھرانے کی امام بن گئی۔ اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا انت ام اہل دارہا، ان کے گھر کے، ان کے خاندان کی جو عورتیں ہیں ان عورتوں کی تم امامت کرو۔ نبی نے ان کو حکم دے دیا۔ تو یہ اپنے گھر کے خاندان کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے زمانے میں خواتین علم دین سیکھنے کی بڑی حریص ہوا کرتی تھی، بڑی شوقین ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج ہمارے یہاں یہ جذبات کم ہیں۔ آج ہمارے یہاں خواتین میں لوگ معیوب سمجھتے ہیں یا گھر سے باہر بھیجنے کو دنیاوی تعلیم چاہے جتنا دے لیں، لیکن میرے بھائی دینی تعلیم دینا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں دیندار بنے، ہماری بچیاں اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والی بنے، ان بچیوں کو دینی تعلیم دینا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں آج ارتداد کا جو فتنہ ہے، ارتداد کا جو فتنہ ہے، بڑی بڑی بچیاں کالج سے، اسکول سے غیر مسلموں کی سوچ جو جا رہی ہے، یہ اس کا ریٹ، اس کا ریشو جو ہے ہم سب جانتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات میں بنیادی وجہ دینی تعلیم سے محرومی ہے۔ اگر وہ دینی تعلیم حاصل کرتی ہے تو انہیں پتہ ہوتا کہ اسلام میں مسلمان کے ساتھ غیر مسلم کا رہنا یا غیر مسلم کے ساتھ مسلمان کا رہنا حرام ہے۔ اگر یہ جانتی ہے تو ہرگز کسی پرائے کا ہاتھ نہیں تھامتی، پرائے کا ہاتھ نہیں تھامتی۔ بہت ساری لڑکیاں جو مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، بنیادی وجہ تعلیم کی کمی، تربیت کی کمی۔ اور کچھ ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہے لیکن ان کا رہنا نہ رہنا برابر ہے، اتنا فریڈم ان کو مل گیا ہے، اتنا دین سے دوری ان کی بن گئی ہے کہ غیروں کے کلچر میں، ان کے فیسٹیولز میں، ان کے ساتھ جو ہے گرل فرینڈ کے، بوائے فرینڈ کے یا جو بھی فحاش اور بدکاری کی چیز ہوتی ہے، باقاعدہ لڑکیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ جبکہ مسلمان ماں باپ نمازی ہیں، ماں باپ روزے دار ہیں، لیکن یہ لڑکیاں کالج میں، یونیورسٹی میں کیا بول کھلاتے ہیں ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اگر آپ نے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی، خاص کر لڑکیوں کو اگر دینی تربیت نہیں دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ پکڑے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں آپ جواب دہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس انسان کو اللہ نے 3 اولاد دیے، اس سے پہلے ہم نے اس حدیث کو دیکھا، جس انسان کو اللہ نے 3 لڑکیاں دی اس نے ان بچوں کی تربیت کی سب سے پہلے کہا، ان کو علم سکھلایا، ادب سکھلایا، تربیت دی، ان کی اچھی جگہ شادی کی، اللہ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا۔ یا یہ لڑکیاں ان کے لیے جہنم سے آر بن جائیں گے۔ باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے بچیوں کو تعلیم دینا، بچیوں کو 1 سال سے 2 سال سے آپ اسکولوں میں پڑھائیں، کالجوں میں پڑھائیں، لیکن کم از کم 2 سال 3 سال تک بچیوں کو تعلیم پڑھانا ضروری ہے۔ اور خاص کر آج یہ جو فتنوں کا ماحول ہے، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے، ہر جگہ فتنے اپنی باہیں پھیلائے کھڑے ہیں کہ کب کس لڑکی کے اوپر قبضہ کریں۔ اور غیروں کے جو حالات ہیں، جو کانسپریسی، جو سازشیں چل رہی ہیں، بڑے بڑے آفر ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ نکاح کر لے، بڑے بڑے جو اس کو آفرز دیے جاتے ہیں اور کئی مسلمان لڑکیاں چلی جاتی ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، اگر آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی، دینی تربیت نہیں دی تو یہ جتنے بچے گمراہ ہوں گے، مرتد ہوں گے، سب کا عذاب مسلمان ماں باپ کے اوپر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کل غلام مولود یولد علی الفطرہ
فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ آپ نے کہا یہ بچے جو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے لیکن ماں باپ ہیں ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یہ بچے آگے چل کر یہودی بنتے ہیں، نصرانی بنتے ہیں، مجوسی بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 3 مذاہب کا نام اس لیے لیا کہ اس زمانے میں 3 مذاہب تھے۔ اگر آج کے دن میں کوئی بچی غیر مسلم بن رہی ہے، بدھزم کے مذہب کو مان رہی ہے، جینزم کو مان رہی ہے، سکھزم کو مان رہی ہے، ہندوازم کو مان رہے ہیں، کسی بھی مذہب کو مان لے، اس کے ذمہ دار والدین، اس کے ذمہ دار والدین ہیں۔ اگر انہوں نے بچوں کو تربیت نہیں دی تو والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کو دینی تعلیم، دینی تربیت دیں۔ آج باقاعدہ غیروں کے یہاں گرکل بنائے جا رہے ہیں جہاں پر غیروں کے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، ان کی تربیت کی جا رہی ہے، اور ہم اپنی بچوں کو دین سے دور رکھ رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ یہ بچیاں ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی سکون اور آرام کا ذریعہ بنیں گے اور آخرت کے اندر بھی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ تو یہ صحابیات کا معاملہ تھا، یہ خود آگے بڑھ بڑھ کر نبی علیہ السلام سے جا کر کہتی تھی اللہ کے نبی ہمیں دین کی تعلیم دیجیے۔ اور حضرت شفا بنت عبداللہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تھی، بلکہ حضرت حفصہ کے پاس یہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تم نے جس طرح حضرت حفصہ کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، اس کو قرآن پڑھ کر دم کرنا بھی سکھاؤ، اس کو دم کرنا بھی تم اس کو سکھاؤ۔ حضرت حفصہ کو سکھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، تو حضرت شفا بنت عبداللہ نے ان کو سکھا دیا۔ تو تعلیم دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم دیں۔ دیکھیں ایک روایت ہے، آج ہم شرم محسوس کرتے ہیں، اتنی بڑی بچیوں کو بھیجنا کیا، اتنی بڑی بڑی بچیوں کو ہم بھیجیں، مساجد کو بھیجیں کیا، مدارس کو بھیجیں کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سب سے بہترین عورتیں انصار کی عورتیں، سب سے بہترین عورتیں انصار کی عورتیں۔ کیوں؟ لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين، اس لیے کہ ان کو علم دین سیکھنے میں ان کی حیا آڑے نہیں آتی، رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہ انصار کی عورتیں ہیں جو علم دین سیکھا کرتی ہیں، بڑی بڑی بزرگ عورتیں ہیں، بڑی عمر کی عورتیں ہیں، لیکن ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ آج بڑی عورتیں علم دین سیکھنے کے لیے معیوب سمجھتے ہیں، حیا اور شرم کی بات سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ یہ عورتیں اس لیے اچھی ہیں کہ ان کو علم دین سیکھنے میں حیا اور شرم محسوس نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، صحابیات کے زمانے میں عورتیں تعلیم کے میدان میں آگے ہوا کرتی تھیں، بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں خود مردوں کو مسائل نہیں پتہ ہوتے، عورتوں کو پتہ ہوتے۔ مرد حضرات عورتوں کے پاس جا کر، بالخصوص حضرت عائشہ کے پاس جا کر اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منه علما۔ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آتا، دیکھیے ابو موسیٰ اشعری حالانکہ اپنے جگہ پر ہی بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے سمجھدار انسان ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی پیچیدہ مسئلہ درپیش ہوتا، ہماری سمجھ سے دور ہوتا، تو ہم لوگ حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں، الا وجدنا عندها منه علما، ہم اس مسئلے کا حل ان کے پاس پا لیتے، ان کے پاس اس مسئلے کا حل ہوتا۔ یہ ہے عورتوں کی تعلیم کہ مردوں کے مسائل کو صحابیات حل کیا کرتے تھے، اس لیے کہ علم دین انہوں نے سیکھا تھا۔ بلکہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہیں صحابیات کے پاس آ کر نصیحت طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس لکھ بھیجا، ان اکتبوا لی کتابا توصینی فیہ ولا تقسمی علی، فكتبت عائشة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله معونة الناس۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت معاویہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ تم مجھے کچھ نصیحت کرو، تم مجھے کچھ نصیحت کی باتیں لکھ کر دو۔ حضرت عائشہ نے ان کو لکھ کر بھیجا، سب سے پہلے سلام کیا، السلام علیکم۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی بندہ دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے تو اللہ ان لوگوں کے لیے اس کے بے پرواہ کر دیتا ہے، ان لوگوں سے اس بندے کو بے پرواہ کر دیتا ہے، وہ اس کے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے، اللہ اس کا حامی اور اس کا ضامن بن جاتا ہے۔ لیکن
لیکن جو لوگ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو انہیں لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے، انہیں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب وہ لوگ جو ہے جو اس کو جو آپ چاہتے تھے کہ ہماری ساتھ رضامندی کا معاملہ کرے، لیکن وہی لوگ ایک دن اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کا یہ حال ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، زندگی کے اندر کبھی بھی ہمارا یہ اسٹینڈ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، دنیا والوں کو راضی کرنے کے چکر میں نہ پڑے، اس لیے کہ رضا الناس غایۃ لا تنال، رضا الناس غایۃ لا تنال، سب لوگوں کو راضی کرنا یہ ایک ایسا گول ہے جس کو ہم کبھی نہیں پا سکتے۔ کوئی نہ کوئی ناراض ہوگا، کوئی نہ کوئی ناراض ہوگا، ہم سب کو راضی نہیں کر سکتے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو، یہ اصل ہمارا جو ہے زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے ہم جس کو راضی کرنے کے لیے دن رات محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، وہ لوگ بھی جب تک آپ ان کی موافقت میں ہیں، آپ کے ان کے مزاج کے مطابق ہیں، وہ صحیح ہے۔ اگر آپ ان کے 99% باتوں کو مان لیں، ایک بات نہ مانے آپ کے مخالف ہو جائیں، صرف ایک بات نہ ماننے کی۔ تو میرے بھائیو، حضرت عائشہ نے یہ لکھ بھیجا کہ دیکھو ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ معاملہ صحابیات کا تھا۔ تو بات یہ معلوم ہے کہ علم کے میدان میں صحابیات آگے تھی، اس لیے آج کے دور میں خواتین کو چاہیے کہ علم دین سیکھیں۔ دوسری چیز دیکھیے، عبادات کا جہاں تک معاملہ ہے، نماز کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں سب سے آگے تھیں۔ آج عورتوں کا حال اتنا برا ہے، بہت کم خواتین ایسی ہوں گی جو روزانہ گھر میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہیں، بہت کم خواتین ایسی ہیں۔ مرد حضرات تو کچھ آ جاتے ہیں 5 وقت نمازوں میں، لیکن عورتیں بڑی مشکل سے فجر کی نماز یا مغرب کی نماز پڑھ لیتی ہیں۔ اکثر گھرانوں کی بات میں کر رہا ہوں، ورنہ اکثر خواتین جو ہے صرف مغرب اور فجر پڑھ لیتی ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ لیتی ہیں، جبکہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان عاقل بالغ خاتون کے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے عورتوں کی جماعت، اللہ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، تم نمازوں کو قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو، گندگی کو دور کریں۔ دیکھیے نجاست کب دور ہوگی، برائی کب دور ہوگی عورتوں سے؟ جب عورتیں نمازی ہوں گی، عورتیں روزانہ 5 وقت نماز پڑھیں گی، تب وہ عورتیں اللہ کی بارگاہ میں وہ کامیاب بھی ہوں گی اور ان سے نجاست گندگی دور ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، انسان جب تک نماز پڑھتا رہے گناہ اس سے دور ہوں گے، برائیاں اس سے دور ہوں گی۔ دیکھیے ایک روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا لقد كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروتهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفن احد۔ دیکھیے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں خواتین فجر کی نماز میں مسجد نبی حاضر ہوتی تھی، سبحان اللہ، فجر کی نماز میں بھی عورتیں مسجد نبی حاضر ہوا کرتی تھیں۔ فیشہد معه نساء من المؤمنات، اور کیسے آتی ہیں؟ متلفعات بمروتهن، اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی آتی ہیں، برقعے کے ساتھ آتی ہیں، پردے کے ساتھ آتی ہیں، اور نماز پڑھ کر جب لوٹتی ہیں تو اتنا اندھیرا ہوتا، ثم یرجعن الی بیوتهن ما یعرفهن احد، کوئی انسان کو پہچان نہیں پاتا تھا۔ اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے اس کے بعد بھی اندھیرا باقی رہتا تھا، اس کے بعد بھی اندھیرا باقی رہتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر غلس میں پڑھتے تھے، غلس کے الفاظ، غلس یعنی اندھیرا باقی رہتا، اسفار میں نہیں۔ لیکن آج ہم جو ہے بہت سارے مقامات پر یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کر جب سلام پھیرتے ہیں تو باہر اجالا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر حدیث میں ہے ثم یرجعن الی بیوتہن، عورتیں نماز پڑھ کر جب گھروں کی طرف نکلتی ہیں تب بھی اندھیرے کی وجہ سے کوئی پہچان نہیں پاتا۔ تو میرے بھائیو، عورتیں اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز میں بھی پابندی سے آیا کرتی تھی۔ تو سوچو جب فجر کی اتنی پابندی تھی، بقیہ 4 نمازوں کی کتنی وہ پابندی کیا کرتی تھی۔ تو میری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابند بنے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابند بنے۔ جب تک یہ نماز پڑھیں گے اولاد کے اوپر اچھا اثر ہوگا، گھروں کے اندر برکت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، گھروں کے اندر برکت ہونا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ گھر میں نماز کا اہتمام کریں۔ جتنا گھروں میں نماز کی پابندی کریں گے، گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ صحابیات سے کہا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اے عورتوں کی جماعت تم نماز قائم کرو۔
اور دیکھیں حضرت زینب رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے، بڑی عبادت گزار خاتون، بڑی نماز پڑھنے والی خاتون، ایک باقاعدہ رسی انہوں نے باندھ رکھی تھی، عبادت کرتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر عبادت میں تھک جاتی تو وہ رسی کو پکڑ کر جو ہے جھول جایا کرتی تاکہ وہ سستی اور اکتاہٹ دور ہو جائے اور وہ دوبارہ نشیط اور ایکٹیو ہو کر عبادت میں لگ جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حلوہ لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو جب تک تمہارے جسم کے اندر نشاط ہے اس وقت تک تم جو ہے عبادت کرو، جب سستی غالب آ جائے، اکتاہٹ غالب آ جائے تو تم عبادت کرنا چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ اور آرام کرو، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ یہاں عورتیں ایسی تھیں کہ نبی کو منع کرنا پڑتا تھا، لیکن آج کی عورتوں کو کہنا پڑتا ہے عبادت کے لیے، آج کی عورتوں کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، ترغیب دینا پڑتا ہے کہ عبادت کرو ہر معاملے میں، لیکن نبی کے معاملے میں عورتیں بڑی پابندی سے جو ہے عبادت کیا کرتی، ہر عبادت چاہے علم دین ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج عمرہ ہو، پردہ ہو، تمام چیزوں کے اندر وہ صحابیات ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آج کی عورتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی زندگیاں کیسی تھی۔ دیکھیں حضرت عائشہ جویریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو آپ علیہ السلام کے وفات کے بعد مسلسل آپ کی بیویاں بلکہ آپ کی زندگی کے آخری ایام ہی سے صحابیات جو اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ صحابیات کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ صحابیات برابر اعتکاف کی پابندی کیا کرتی تھی۔ تو خواتین کے اندر یہ جذبہ، اور الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے، ایک بڑا اہم جذبہ ہے خواتین کے اندر اعتکاف کا۔ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے، اللہ اس کو باقی رکھے، آمین۔ اور اعتکاف میں کی جانے والی عبادتوں کو اللہ شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھیں عورتیں عبادتوں میں آگے تھیں، نماز میں آگے تھیں، ذکر و اذکار میں آگے تھیں۔ ہر صحابی ایک بار میں بس ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ ہر صحابی کی اگر عبادت ہم گناتے چلے جائیں کئی مہینے گزر جائیں گے۔ بس ایک چیز میں ہر صحابی کے ذکر کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ حضرت جویریہ کے بارے میں آتا ہے نماز فجر سے پہلے بیٹھ گئی اپنے مصلی پر، نماز فجر سے پہلے بیٹھ گئی۔ بڑے جامع دعائیں میرے بھائی یاد رکھنے کی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، نماز کے بعد اشراق پڑھ کر آپ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت جویریہ ابھی اسی مقام پر بیٹھی ہوئے ہیں جس جگہ پر وہ آپ کے جانے سے پہلے تھے۔ تو آپ نے کہا لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے بعد 4 کلمات کہے ہیں، 4 کلمات میں نے 3 مرتبہ کہا ہے۔ اگر ان 4 کلمات کو اور تمہاری اب تک کی عبادت کو اگر وزن کیا جائے تو میرے یہ 4 کلمات تمہارے اب تک کی عبادت پر بھاری پڑ جائیں گے۔ لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن۔ وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک عبادت کر رہا ہے تو اس کی پوری عبادت ایک ایسی دعا جو صرف 3 مرتبہ کہی جائے اس کے برابر نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا 4 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، بہت پیاری دعا، اس کو یاد کر لیجیے آپ لوگ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کی پاکی ہو، اللہ کی پاکی ہو اس کے مخلوق کی تعداد کے برابر، اللہ کی پاکی ہو اس کے نفس کی رضامندی کے برابر، اللہ کی پاکی ہو اس کے عرش کے وزن کے برابر، اللہ کی پاکی ہو اس کے کلمات کو لکھنے کے لیے جتنی سیاہی درکار ہے اس کے برابر، اتنی پاکی ہو۔ دیکھیے بڑی پیاری دعا ہے، یعنی بندہ فجر سے لے کر اشراق تک جو عبادت کر رہا ہے اس سے زیادہ وزنی ہے عبادت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فجر کے بعد سے اشراق تک کی عبادت کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو بندہ نماز فجر سے لے کر طلوع شمس، سورج کے طلوع ہونے تک بیٹھ کر عبادت کرے، ذکر کرے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ مکمل حج اور عمرے کا ثواب دے گا۔ 3 مرتبہ اپنے جملہ کہا تامتن تامتن تامتن، مکمل 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 حج عمرے کا ثواب دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ بڑا پیارا جملہ ہے سبحان اللہ۔ اور دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا قرآن میں صرف 18 مقامات پر اللہ نے لفظ سبحان استعمال کیا اور بہت ہی امپورٹنٹ سگنیفیکینٹ جگہوں پر یہ جملہ استعمال کیا ہے سبحان اللہ، اللہ کی پاکی ہو، سب سے محبوب کلمہ۔
حضرت ابو ذر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا میں تمہیں 2 کلمہ نہ بتاؤں جو اللہ کو محبوب ہے؟ انہوں نے کہا ضرور بتائیے. تو آپ نے کہا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور بخاری کی آخری حدیث میں تو اللہ کی پاکی ہو اللہ کی مخلوق کی تعداد کے برابر. میرے بھائیوں، کیا کوئی بندہ جان سکتا ہے دنیا میں اللہ کی مخلوق کتنی ہے؟ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر آج تک کتنے انسان پیدا ہوئے کوئی شمار نہیں کر سکتا. پھر قیامت تک کتنے لوگ پیدا ہوں گے کوئی شمار نہیں کر سکتا. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ ایک مرتبہ جو فرشتہ بیت المعمور پر طواف کر لے، ہر دن 70,000 فرشتے وہاں پر طواف کر رہے ہیں. ایک دن جو طواف کر لے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. ایک دن میں 70,000 فرشتے اور قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی. تو سوچو فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. میرے بھائیوں، عدد خلقی ہے، مخلوق میں تمام مخلوقات داخل ہیں. جنگلات میں کتنی مخلوق ہم جانتے ہیں، سمندروں کے اندر کتنی مخلوق ہے ہم جانتے ہیں. میرے بھائیوں، مخلوق کی تعداد تو دور کی بات، مخلوق کی قسمیں کتنی ہیں، کون کون سی مخلوق ہیں ہم یہ بھی نہیں جانتے. میرے بھائیوں، عجیب و غریب جو ہے آپ دیکھیں، عجیب و غریب مخلوقات جو سمندر کے اندر ملیں گی، جنگلوں کے اندر ملیں گے، اور ایسی ایسی مخلوقات چھوٹی سے چھوٹی جو ہے مخلوق سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوقات ہیں. اتنی تعداد کے برابر اللہ کے نبی نے کہا اللہ رب العالمین کی تعریف ہو. اور رضا نفس ہے، اللہ کی اتنی تعریف ہو جتنا اللہ خود چاہتا ہے. ہم نہیں کر سکتے اللہ کی تعریف. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی خود نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ اللہم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا. اے اللہ تو ایسے ہی ہے جیسے تو چاہتا ہے، تیری تعریف ایسے ہو جیسے تو چاہتا ہے. میری بساط نہیں ہے، میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کما کو تیری تعریف کر سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا وَرِضَا نَفْسِ، اللہ کا نفس جتنا چاہے اللہ کی تعریف ہو. وَزِنَةَ عَرْشِ، اور عرش کتنا بڑا، عرش کے وزن کے برابر اللہ کی تعریف ہے. میرے بھائیوں، یہ جتنی بڑی دنیا ہے، اس پوری دنیا کے سامنے، یہ پوری دنیا اللہ کے عرش کے سامنے چھوٹا سا حلقہ ہے، کچھ نہیں ہے، چھوٹا سا رنگ کے برابر. کرسی کے سامنے یہ پوری دنیا، اور کرسی اللہ کے عرش کے سامنے چھوٹے سا پیر رکھنے کی جگہ، چھوٹے سے پیر رکھنے کی جگہ. پوری دنیا ایک رنگ کے مانند کرسی کے سامنے، اور کرسی اللہ کے عرش کے پاس پیر رکھنے کے چھوٹے سا موضع قدمین اتنا ہے. اب سوچو عرش کتنا بڑا ہوگا. کئی فرشتوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے. تو اللہ رب العالمین کی عرش کے وزن کے برابر اللہ رب العالمین کی تعریف. وہ مداد کلمات تھی، اور اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے جتنی سیاہی کی ضرورت ہو، اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں فرمایا کہ 7 سمندر لگ جائیں تو اللہ کی تعریف ختم نہ ہو. پھر 7 سمندر لائیں، پھر سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی تعریف ختم نہیں ہوگی. پھر سمندر لائیں، لاتے جائیں، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لیں. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تو یہ حضرت نے 3 مرتبہ یہ کہنا چاہیے، 3 مرتبہ یہ دعا. تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کر رہی تھی. یہ صحابیات تھی، بڑی نیک کے معاملے میں جو ہے آگے بڑھا کرتی ہیں. تو دیکھیں تعلیم کے معاملے میں خواتین آگے تھیں، عبادت کے معاملے میں آگے تھیں، روزہ رکھنے کے معاملے میں خواتین ہے. کوئی خواتین اس زمانے میں خود رکھنا تو دور کی بات، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے وہ روزہ رکھواتی تھی. اس زمانے میں تصور نہیں تھا کہ کوئی خاتون روزہ چھوڑ دے، فرض روزہ چھوڑ دے، تصور نہیں تھا. آج پیر درد ہے روزہ چھوڑ، سر درد ہے روزہ چھوڑ دیں، دل نہیں کر رہا ہے روزہ چھوڑ دیں. کتنی خواتین ہیں جو فرض روزے چھوڑ دیتی ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی حضرت ربیع بنت معوذ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو یہ اعلان کہا من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، کہ جس نے آج صبح کا روزے سے شروع کیا ہے دن آج کا، وہ بقیہ دن مکمل روزے سے رکھ لے. اور جس نے روزے سے صبح نہیں کیے اس کو چاہیے کہ یہاں سے روزہ کر لے، مکمل کر لے روزہ. تو صحابیہ کہتی ہیں ربیع بنت معوذ فَكُنَّا نَصُومُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَا، کہتے ہیں ہم لوگ اس کو پابندی سے خود بھی روزہ رکھتے تھے. وہ نُصَوِّمُ صِبْيَانَا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے روزہ رکھتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سبھی کے معنی ہوتے ہیں یعنی چھوٹا جو 9 سال سے کم عمر کا بچہ ہو. تو کہتے ہیں کہ نصوم وَكُنَّا نُصَوِّمُ صِبْيَانَا، چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھتے تھے. اور بچے جب رونے لگتے ہیں، بچے چھوٹے جب بھوک اور پیاس سے رونے لگتے ہیں، وَنَجْعَلْ لَهُمُ اللُّعْبَ مِنَ الْعَهْلِ، کاٹن روئی کے کھلونے ہم ان کو دے دیتے، روئی کے کھلونے دے دیتے ہیں اور ان کا دل بہلانے لگ دیتے ہیں.
جب وہ کھانے پینے کے لیے رونے لگتے ہم ان کا دل بہلا دیتے. کہاں تک؟ حتی یکون عند الافطار، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جائے. تو خواتین اس زمانے میں خود بھی روزہ رکھا کرتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی. اور یہ کامن بات کری ہے، عام عورتوں کی بات کری، اپنی بات نہیں ہے، بلکہ کننا نصوم پورے عورتوں کی بات ہے. یہ پوری عورتیں نبی کے زمانے میں روزوں کا اہتمام کیا کرتی تھی. ایک خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول ان امی ماتت وعلیہا صوم شہر. اے اللہ کے نبی میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے ایک روزے رکھنا فرض ہے. تو اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ آپ نے کہا ارائیت لو کان علیہا دین اکنت تقتدیہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری ماں کے اوپر روزے فرض باقی تھے، وہ نہیں رکھ سکے، اب تم رکھنا چاہتی ہو. تو آپ نے کہا کہ کیا اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو تم ادا کرتی نہیں کرتی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور ادا کرتی. تو اللہ کے نبی نے کہا جب تمہاری والدہ کا قرض جو دوسروں کے ذمہ ہوتا تو تم وہ قرض ادا کرتی. اب یہ روزے تو اللہ کا قرض ہے، روزے تو اللہ کا قرض ہے. فدین اللہ احق بالقضاء، اللہ کا قرض زیادہ اس بات کے مستحق ہے کہ اس کو ادا کر دیا جائے. تو روزے اللہ کا حق ہے کہ اس کو پورا کرو. دیکھیں ایک خاتون آ کر پوچھ رہی اے اللہ کے نبی میری والدہ کو روزے باقی تھے میں رکھوں کیا؟ آج پوچھتی ہے اس طرح کوئی خاتون؟ آج اس طرح کی کوئی خاتون آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے لیے یا کسی سے کہ میرے ماں کے جو ہے کچھ روزے باقی تھے میں رکھ لوں کیا؟ کوئی قرض باقی تو میں دے دوں کیا؟ آج پوچھتے ہیں. آج پوچھنے والی یہ پوچھیں گے کہ میری ماں مرنے سے پہلے بولی تھی کہ فلاں انگوٹی مجھے دوں گے، فلاں زیور مجھے دوں گے، فلاں پراپرٹی مجھے دوں گی، میری ماں بولی تھی، اس میں میرا حق ہے یا نہیں؟ یہ سوالات ہوں گے. حالانکہ جائز نہیں ہے اس کا، وراثت میں تقسیم برابر کی ہوگی. ماں نے کہا فلاں بیٹی کو یہ فلاں بیٹی کو نہیں چلے گا. جو اسلام جو وراثت دے گا وہی حق ہے، فلاں بیٹی کو یہ فلاں بیٹی کو. بلکہ وارثین کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے وصیت کرنا. اگر وہ وصیت کرے تب بھی وصیت کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن آج عورتیں دیکھیے افسوس کا حال ہے، بجائے اس کے تجویز و تفہیم کی بجائے آج لوگ پہلے پراپرٹی کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں. خیر یہاں پر دیکھیے خاتون جو ہے روزے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو معلوم یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نماز پڑھا کرتی، ذکر و اذکار کیا کرتی ہے، روزوں کا اہتمام کیا کرتی ہے، زکوٰۃ ادا کیا کرتی ہے. آج تمام ذمہ داری جو شوہروں پر ڈال دی جاتی ہے، بیوی زیور پہنے اور زکوٰۃ شوہر ادا کرے. آج یہ معاملہ ہے، جبکہ اللہ نے زکوٰۃ کا انتصاب کس کی طرف کیا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. اے عورتوں کی جماعت تم زکوٰۃ ادا کرو. کس چیز کی ادا کریں گی؟ جو پراپرٹی ان کے پاس ہے، جو زیورات ان کے پاس ہے، جو مال اسباب ان کے پاس ہے، زکوٰۃ وہ ادا کرے گی. ایسا نہیں کہ بابا پراپرٹی جو ہے بیویاں رکھ لیں، عورتیں رکھ لیں اور خرچ جو ہے صرف شوہر کریں، تو یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر وہ کوئی شوہر تطوعاً کرنا چاہے اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ بیوی کا زکوٰۃ ادا کرنا اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اصل جو مسئول ہے، اصل جو رسپانسبلٹی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بیوی کی ہے. اس کے بعد جو ہے دیکھیں عورتوں کے لیے یہ بھی ہے آپشن کہ اگر وہ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن اگر بیوی چاہے تو شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. بیوی چاہے تو اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کے ذمہ نہیں کھلانا پلانا، شوہر کے ذمہ ہے کھلانا پلانا. تو جو کھلانے پلانے والا ہے وہ اپنے ماتحت والوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے شوہر ابن مسعود غالباً ان کو زکوٰۃ دیا کرتی تھی. تو عورتیں بھی اس زمانے میں زکوٰۃ نکالا کرتی ہے، صدقہ و خیرات نکالا کرتی ہے، بلکہ بڑھ چڑھ کر نکالا کرتی ہیں. ایک حدیث ہے، حضرت بلال کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ کو ایسے لگا کہ عورتوں تک میری بات نہیں پہنچی، عورتوں تک میری بات نہیں پہنچی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے پاس آئے، فوعظہن وامرہن بالصدقۃ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے پاس آئے اور آ کر آپ نے کہا کچھ وصیت کی باتیں کی، نصیحت کی، اس کے بعد کہا کہ تم صدقہ کرو. تو حضرت بلال کہتے ہیں فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ فِي ثَوْبِ بلال. عورتیں اتنے جذبات میں آ گئی نبی کے اس بیان کو سن کر، عورتیں اپنے ہاتھ کی انگوٹیاں اور اپنے کانوں کی بالیاں نکال کر جو ہے حضرت بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگی. صدقہ اللہ کے نبی کا صدقہ کرو. عورتیں جو ہے دل کھول کر صدقہ و خیرات کرنے لگی. تو نبی کے زمانے میں عورتیں کسی بھی نیکی میں پیچھے نہیں رہتی تھی، کسی بھی نیکی میں پیچھے نہیں.
اور دیکھیے عورت کے لیے سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ زیورات ہے. سب سے محبوب چیز زیورات ہے، اور اپنی سب سے محبوب چیز جو ہے اللہ کے راہ میں دینا. تلقی المرأۃ تلقی القرط والخاتم، اپنے ایئر رنگس، اپنے کانوں کی بالیاں اور اپنی انگوٹھیاں جو اپنے لیے جان سے زیادہ عزیز ہیں، عورتوں کو چند دن کھانے کے لیے نہ دے خاموش رہیں گے، لیکن زیورات ہے ان سے دور رہ کے نہیں رہیں گے. تو سب سے محبوب چیز ہے وہ اللہ کے راہ میں عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتی تھیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، تم صدقہ کرو. واکثرن الاستغفار، استغفار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے. فإني رأيتكن أكثر أهل النار، جہنم میں عورتوں کی کثرت ہے. ایک عورت فوراً کھڑی ہو گئی. فقالت منہن جزلۃ، ایک عورت امرأۃ منہن جزلۃ، ایک بے ڈر نیڈر بے خوف خاتون کھڑی ہوئی ہے اور کہنے لگی وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار، اے اللہ کے نبی کیا وجہ ہے ہم کثرت سے عورتیں جہنم میں جاری، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا قالت تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، تم بچوں پر لعن طعن کرتی ہو، عام لعن طعن کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو اور لعن طعن زیادہ کرتی ہو. یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں جائیں گی. تو عورتوں کو ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے، لعن طعن سے بچیں اور ناشکری سے بچیں. اس سے پہلے بھی ایک حدیث بتائی گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں کے ساتھ زندگی بھر آپ خیر کرو، زندگی بھر خیر کرو. اگر اس کے خلاف، اس کے مزاج کے خلاف ایک چیز آپ کو دکھے تو کیا کہے گی؟ ما وجدت منک خیرا قط، میں نے تم سے کبھی سکھ پایا ہی نہیں. یہ عورتوں کی عادت ہے. چاہے زندگی بھر جو کرنا ہے کرو خیر کا کام، اگر ایک مرتبہ اس کی مانگ پوری نہ کی جائے کہتے مجھے کبھی خیر نہیں ملا، مجھے کبھی سکھ نہیں ملا. یہ شکایتیں، یہ ناشکری اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے منع کیا، عورتوں سے کہا کہ وہ عورتوں کی جماعت. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے اسے حدیث میں کہ وہ صدقہ کریں، عورتیں صدقہ کرنے لگی. تو دیکھیے عورتوں کو چاہیے ہر گناہ سے بچیں، لعن طعن نہ کریں، شوہروں کی ناشکری نہ کریں. اور دوسری بات دیکھیے خاتون، جب نبی نے بات کہی تو خاموش نہیں. خاتون جہنم سے بچنے کا جذبہ دیکھیے، جہنم سے بچنے کا جذبہ. فوراً فقالت امرأۃ منہن جزلۃ، ایک لیڈر بے ڈر بے خوف خاتون کھڑی ہوئی ہے اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی اسباب کیا ہے، ریزنس کیا ہے جس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں. اللہ کے نبی نے اسباب بتا دی. اب معلوم ہونے کے باوجود بھی عمل نہ کریں، افسوس کی بات ہے. اس وقت عورت نے پوچھ لیا اسباب کیا ہے زیادہ جہنم میں جانے کے، تو نبی نے 2 سبب بتا دیے. عورتیں اپنی زبان کی حفاظت کریں. تو اللہ، اور اس سے پہلے وہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا جس کے 2 بچے 3 بچے وفات پا جائیں تو وہ جہنم سے آڑ ہوگی. ایک خاتون کھڑی ہو گئی، اللہ کے نبی جس کا 1 بچہ وفات پا جائے کیا اس کے لیے بھی خوش ہوگی؟ تو کیا جذبہ تھا، یہ جذبہ صحابیات کے اندر تھا جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا. یہ جذبہ آج کی خواتین میں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ ایک خاتون اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام میرے لیے دعا کیجیے، مجھے مرگی کی بیماری ہے. میں جب بیمار ہوتی ہوں، مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے سطر ہو جاتی ہوں، بے پردہ ہو جاتی ہوں. تو آپ علیہ السلام نے کہا اگر میں دعا کروں تو یہ تیری بیماری درست ہو جائے گی، لیکن اگر وَإِن صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةُ، اگر تو صبر کرے تو تجھے جنت ملے گی. تو اس خاتون نے کہا اے اللہ کے نبی میں صبر کر لوں گی، مجھے جنت چاہیے. یہ جذبہ تھا خواتین کا. کتنی بڑی بیماری، کتنی بڑی، ہوش نہیں ہوتا انسان کو کب کہاں پر گر جائے پتہ نہیں. لیکن خاتون نے سنا جنت ملے گی، کہا اللہ کے لیے میں صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے. یہ جذبہ تھا. اور دیکھیے اس کے بعد کیا کہتی ہے خاتون، اے اللہ کے لیے میں صبر کروں گی، بس اتنی دعا کیجئے کہ میں جب بے ہوش ہو جاؤں تو بے سطر نہ ہو جاؤں، میرا پردہ نہ ہٹے. سبحان اللہ، کیا پاک دامن وہ خاتون تھی. بے ہوش ہونے پر بھی ان کو پردے کا خیال ہے. آج ہوش نہیں ہے پھر بھی پردے کا خیال نہیں ہے. کتنی خواتین ایسی ہیں ہوش نہ ہونے کے باوجود پردے کا کوئی خیال نہیں ہے. وہ خاتون کہیں میں بے ہوش ہو جاؤں تب بھی اللہ کے لیے دعا کیجیے میرا سطر نہ کھلے، میں بے پردہ نہ ہو جاؤں. یہ خواتین کا معاملہ تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ صحابیات تھی جو جنت کی خواہشمند تھی. ہر نیکی، کوئی بھی نیکی ہو وہ چھوڑا نہیں کرتی. دیکھیے بہت سارے واقعات ہیں صدقہ و خیرات کے واقعات. کچھ جو ہے اس سے پہلے دروس کے اندر آئے صحابیات حقوق کے اندر کہ وہ گھر کی چیزوں کو تقسیم کریں یا جو ہے
پڑوسیوں کو کھلائے پلائے، لوگوں کو صدقہ کرے۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون آئی، آپ نے کھجور کا صدقہ دیا۔ حدیث مشہور ہے، حضرت زینب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی لمبے ہاتھ والی خاتون تھی۔ لمبے ہاتھ والے خاتون کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ سخاوت کرنے والی خاتون تھی۔ عورتوں کے اندر تھے۔ احزاب کے موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی نے 1000 کہا کہ کچھ لوگوں کو لے کر آئے، دعوت دے، اللہ کے رسول بہت دن سے بھوکے ہیں۔ کہا حضرت جابر سے، حضرت جابر گئے، اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی 1000 صحابہ کرام کو لے کر چلے گئے۔ 1000 صحابہ کرام، جبکہ کھانا کتنا ہے؟ معمولی سی بکری ہے۔ سوچا تھا 10-15 لوگ آئیں گے، 1 کلو 1.5 کلو جو ہے، کہا کہ چند لوگ آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے سب عام اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ صحابی پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے، جا کر بیوی سے کہنے لگے کہ تم نے کہا کہ چند لوگوں کو لے کر آؤ، میں نے آہستہ سے کہہ دیا تھا اللہ کے نبی آپ چلیں چند لوگوں کے ساتھ، لیکن نبی نے تو عام اعلان کر دیا۔ تو ان کی بیوی اتنی چالاک ہے، بیوی کہنے لگی تم نے کہا تھا کہ گھر میں یہ چیزیں اتنی چیزیں کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، فکر مت کرو، اللہ ذمہ دار ہے۔ سبحان اللہ، کہا اللہ ذمہ دار ہے، نبی لے کر آئیں گے، اللہ برکت دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے اندر آپ نے دم کیا اور 1000 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس کھانے کو کھا لیا۔ بس چھوٹی سی دعوت دینے والی کون تھی؟ ایک خاتون تھی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی والدہ۔ حضرت ابو طلحہ کا واقعہ مشہور، ان کی بیوی کا واقعہ، گھر میں بچوں کے لیے کھانا رکھا گیا، لیکن آئے ہوئے رسول کے مہمان کو انہوں نے کھانا کھلا دیا۔ وہ دور کی خواتین تھی، بڑی مہمان نواز خواتین، بلا کر۔ آج بھی الحمدللہ بہت سارے گھرانوں میں ہے جو بڑی اچھی خاتون ہے، مہمان نواز خاتون ہے، اور الحمدللہ اللہ کی راہ میں دینے والی بھی خواتین بہت ہے۔ آج بہت سارے مقامات پر دیکھا جاتا ہے، آج بھی خواتین ہیں جو اپنے جان کا زیور جو ہے دے دیا کرتے ہیں، اپنے جسم کا زیور جو ہے دے دیا کرتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ اس طرح کی خواتین ہیں، اللہ ان کے جذبے میں اور ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ان کے دینوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے میزان حسنات میں شامل فرمائے، آمین یا رب۔ تو میرے بھائیو، عورتیں تھیں، ہر معاملے میں آگے تھی صحابیات۔ دیکھیے حج و عمرے کا معاملہ، حج کے معاملے میں ہو صحابیات آگے تھی، عمرے کا معاملہ اور صحابیات آگے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، کان رکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات فاذا حازونا بنا صدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها۔ کہتی ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو ہم اپنے سامنے پردہ ڈال لیا کرتے تھے، ہم لوگ طواف کیا کرتے ہیں، جب بھی کوئی اجنبی شخص ہمارے سامنے آتا تو صدلت احدانا جلبابہ، ہم اپنے سامنے چہرے کے سامنے جو ہے اپنا جلباب، اپنا پردہ ڈال لیا کرتے ہیں۔ جب اجنبی مرد وہاں سے گزر جاتے ہیں تو ہم اپنے پردے کو کھول لیتے ہیں، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ، ہم اپنے اس پردے کو ہٹا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر کان اور رکبان کہتے ہیں، استمرار کا صیغہ، یعنی ہمیشہ کے یہ عمل تھا صحابیات کا، عمرے پر جانا، عمرے کو ادا کرنا، یہ صحابیات کا جذبہ تھا، یعنی کوئی نیکی نہیں چھوڑتی تھی جو ان کے اندر ہو۔ اور اسی طرح ایک بڑی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے ایک قبیلے کے لوگ آئے تو آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا کہ کس قبیلے کو؟ کہا کہ فلاں قبیلے کے۔ تو ایک خاتون جو ہے چھوٹے بچے کو اپنے گود میں لے کر آئی، کہا الہذا حج، اے اللہ کے نبی کیا اس چھوٹے بچے پر بھی حج ہے؟ آپ نے کہا نعم، بولا کہ اجر، کہا کہ ہاں حج بچہ کرے گا لیکن اجر و ثواب تجھے ملے گا، اجر و ثواب تجھے ملے گا، یعنی بچے جو بھی نیک عمل کرے ماں باپ کو ثواب ملے گا، اس لیے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ بچے مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کو ثواب ملے گا، بچے عمرہ کر رہے ہیں، ماں باپ کو ثواب ملے گا، بچے حج کر رہے ہیں، ماں باپ کو ثواب ملے گا۔ اس خاتون سے اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں بچہ حج کرے گا ثواب تجھے ملے گا۔ تو یہاں پر عورت بھی حج کر رہی ہے اور اپنے بچے کو لے کر حج کر رہی ہے۔ تو نبی کے زمانے میں خواتین جو ہے حج اور عمرے کی بڑی پابندی کیا کرتی تھی، یعنی کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کو نہ کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو الدرداء کا واقعہ ہے کہ وہ بھی جو ہے حج کے لیے جایا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ صرف سواری نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر کی، ورنہ جذبہ شوق یہ تھا کہ میں نبی کے ساتھ جا کر حج کروں حجۃ الوداع میں، لیکن سواری نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے والے رمضان میں حج عمرہ کر لو، وہ حج کے برابر ہوگا، العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی۔ اللہ کے نبی نے کہا رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا، وہ حج کے برابر ثواب ہے، حج کے برابر۔ تو ایک خاتون کا شوق یہ تھا کہ عمرہ نبی کے ساتھ حج کرے۔ تو یہ صحابیات کا معاملہ تھا ہر معاملے میں، اور بلکہ حجاب کے معاملے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، ذکر و اذکار ہے، زکوٰۃ ہے، تعلیم حصول علم ہے، اسی طرح پردہ ہے۔ میرے بھائی سب سے زیادہ پردے کا خیال ان صحابیات کو تھا،
صحابیات کو پردے کا بڑا خیال تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اے عورتوں کی جماعت تم زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کر باہر نہ نکلو. صحابیہ کہتی ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئے تو صحابیات کا باہر نکلنا ہی بند ہوا, اور اتنی کوئی سخت ضرورت ہوتی ہے تو کوئی خاتون باہر نکلتی ہے اور اپنے آپ کو سر سے لے کر پیر تک ڈھانپ لیتی ہے, پھر اس کے بعد بازار میں نکل جاتی ہے مکمل پردے کے ساتھ. اور پھر اس سے بنی ہوئی روایت پر متلفعات بمروتہن فجر کی نماز میں آتی ہے تو سر سے پیر تک ڈھک کر جو ہے وہ چلی آتی تھی مکمل. اور عمرے کی روایت میں ہے جب اجنبی لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں ہم اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کرتے ہیں, اور جب اجنبی لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں طواف کے دوران تو ہم لوگ اپنے پردے کو پھر اٹھا لیا کرتے ہیں, اس لیے کہ طواف اور حج میں چہرہ کھلا ہونا چاہیے. لیکن اگر اجنبی مرد ہو تو سامنے کیپ کے ٹائپ کے کیپ پہن کر جو ہے سامنے پردہ چھوڑ دینا چاہیے خواتین کو. تو خیر یہ صحابیات تھیں, یعنی اتنا پابند کیا کرتی ہے حجاب کا کہ کوئی اجنبی مرد نہ دیکھے. اس سے پہلے حجاب کے تعلق سے جو ہے کچھ باتیں گزر چکی ہیں. تو میرے بھائیو اس خواتین جو ہے اس معاملے میں بہت چوکن نہ رہا کرتی ہیں. وَكَأَنَّ رَعَا قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَحَمَّلْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي. صحابیت کہتی ہے کہ ہم لوگ اپنے چہرے کو مکمل طور پر پردے سے ڈھانک لیا کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہمیں پہلے سے جانتا تھا وہ ہمیں پہچان نہ پائے. پردے کے پہلے حجاب کے نازل ہونے سے پہلے کوئی صحابی جانتے تھے تو حجاب کے بعد جو ہے اتنا ڈھک جاتے تھے کہ وہ پہچان بھی نہیں پاتے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو حجاب سے پہلے دیکھ لے اور بعد میں حجاب پہلے تب بھی پہچان پاتا ہے, لیکن اتنا وہ ڈھک جاتی تھی کہ اس کے بعد بھی پہچاننا مشکل ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فروغ کی حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ پردہ کرو. تو پردہ ان کے پاس نہ ہوتا تو دوسروں سے لے کر پردہ کیا کرتے. ایک روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جب عید کا موقع ہو تو خواتین کو چاہیے کہ وہ تمام عورتوں کو لے کر نکلے, چاہے وہ مخصوص ایام سے گزرے تب بھی لوگوں کی نماز میں, لوگوں کی دعا میں, خطبے میں شامل ہو جائے. تو ایک خاتون نے پوچھا اے اللہ کے نبی بس اوقات ہم میں سے کوئی ایسی خاتون بھی ہوتی ہے جس کے پاس کوئی حجاب نہیں ہے, کوئی پردہ نہیں ہے, تو کیا کریں؟ تو آپ نے کہا لِتُلْبِسْ أُخْتُهَا لِتُلْبِسْ جِلْبَابَهَا لِأُخْتُهَا اور کما قال علیہ السلام. آپ نے کہا کہ دیکھو اس کی بہن سے عاریتاً ادھار لے کر وہ پہن کر جائے. اگر اس کے پاس حجاب نہیں ہے, اس کے پاس دونی اوڑھنی دوپٹہ نہیں ہے تو اپنے کسی پڑوسی خاتون کا لے کر جائے لیکن پہن کر جائے. تو یہاں نبی کے زمانے میں دوپٹہ نہیں دوسروں سے لے کر جاتی تھی, یہاں اپنا موجود ہے پہن کر نہیں جاتی. کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو دوپٹے کا اہتمام نہیں کرتی. عید کے دن کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں. اور کچھ ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو بڑی ہیں جن کو برقع کرانا چاہیے لیکن ہمارے لوگ ان کو برقع نہیں کراتے. ہر جگہ کا حال یہ ہے. عید کے دن جو ہے عید کے دن بہت سارے بچوں کو برقع نہیں پہنایا جاتا. میرے بھائی یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی کا ہر یہ عورت بھی زانیہ ہے اور اس کو دیکھنے والا ہر شخص زانی ہے. کل عین زانیہ, ہر آنکھ زانیہ ہے. تو پردے کی پابندی ضروری ہے, پردے کی پابندی ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہم نے دیکھی تھی, میں نے جہنم کے اندر ان عورتوں کو دیکھا جو دنیا کے اندر کپڑا پہنی ہوئی ہیں لیکن قیامت کے دن برہنہ ہوں گی. وجہ کیا ہے؟ مکمل حجاب نہیں ہے, ٹائٹ اور چست لباس دنیا کے اندر پہنا کرتے تھے, قیامت کے دن برہنہ ہوگی. تو حجاب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عورتوں کو اپنی موڈسٹی, اپنی چیسٹی, اپنی عفت, اپنے ناموس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ان کے پاس ایک خاتون کو لایا گیا, کہتی ہیں فدخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جنبيها فشقته عائشة عليها وقالت ما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور. حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون آئی, ایک لڑکی آئی, تو اس کے بازو جو ہے بالکل یشف عن جنبیہ, جس کے بازو نظر آ رہے تھے, یعنی کپڑا اتنا باریک تھا جس کے بازو نظر آئے تھے. حضرت عائشہ نے اس کو بلایا, فشقت و عائشہ تو اس کو پھاڑ دیا. کہا کیا اس طرح کے کپڑے پہنتے ہو؟ کیا تم نے سورہ نور میں اللہ کے نازل کردہ آیت نہیں سنی جس میں اللہ نے عورتوں کو حجاب کا حکم دیا ہے اور تم اس طرح کا یہ آستین والے کپڑے پہن رہی ہو؟ دیکھیں آج خواتین کا لباس دیکھیں, ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, سلیولیس ہو یا پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو جالی والا. بچیاں جو ہے یہاں تک ایلبوز تک
ایلبوز تک پہنچنے تک جو ہے یہ بالکل جو ہے کندھا کھلا ہے، بس برائے نام جالی کی طرح جو ہے سلے اس کے بنے ہوئے ہیں۔ بعین وہی حدیث ہے، کہتے ہیں خمار رقیق یشیف عن جنبیہا، کہتے ہیں اتنا باریک کپڑا تھا یشیف عن جنبیہا جس سے اس کے بازو نظر آ رہے تھے۔ آج یہی تو لڑکیاں پہن رہی ہیں ہماری، یہی تو خواتین پسند کرتی ہیں، اور جو چیزیں سیریل میں دیکھ لیں، فلاں ملک کے سیریل میں فلاں خاتون نے لباس پہنا، اب وہ مارکیٹ کے اندر اس کی ڈیمانڈ چل رہی ہے۔ اللہ رحم کرے، کپڑوں کی ڈیمانڈ ہے اور عورتیں اس کو خرید رہے ہیں اپنی بچیوں کے لیے، بڑی بڑی بچیوں کے لیے، بالغ بچیوں کے لیے اس طرح کے لباس پہن رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ باہر جائے گی تو برقع پہنے گی، گھر میں بھی تو جائز نہیں نا، گھر میں جو ہے اس طرح کا لباس پہننا کہاں جائز ہے؟ بلکہ کم از کم اس کے جو ہے ہاتھ تو ڈھکے ہونے چاہیے، سلیولیس یا پھر جو ہے یہ نیٹ والے کپڑے۔ اور حضرت عائشہ نے منع کیا، حالانکہ تو عورتوں کی جماعت تھی، عورت ہے حضرت عائشہ میں، لیکن حضرت عائشہ نے پھاڑ دیا، کہا کہ تم نے سورہ نور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے نازل کردہ حکم کو نہیں سنا؟ تو صحابیات جو ہے پردے کے معاملے میں بڑی جو ہے محتاط رہا کرتی، کبھی کسی اجنبی شخص کے سامنے جانا، کسی اجنبی مرد کے سامنے بے پردہ ہونا یا نقاب کو ظاہر کرنا یہ بالکل قطعاً پسند نہیں کرتی تھی۔ تو عورتوں کو چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو خواتین تھیں ان کے رویے کو اپنائیں، ان کے لیے ان کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں، اپنے لیے آئیڈیل بنائیں۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں، عورتوں کے اندر شوہر کی عورتوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے نماز میں آگے، روزے میں آگے، زکوٰۃ میں آگے، ہر چیز میں آگے، جہاد کے لیے بھی خواتین آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، آج لوگ جہاد کے نام سے ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی ہیں، اور دیکھیے اس نام کو آج لوگوں نے بدنام کر دیا، لوگوں نے بدنام کر دیا، حالانکہ بڑا پاکیزہ لفظ ہے، دشمنان اسلام کے خلاف، ظالم ظلم کرنے والوں کے خلاف ہے ہتھیار اٹھانا یا لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، یہ اسلام نہیں کہتا۔ اسلام تو امن امان چاہتا ہے، اسلام امن پھیلانا چاہتا ہے۔ یہ آج لوگ جو خودکش دھماکے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اسلامی کام کر رہا ہوں، یہ خود دہشت گرد ہیں۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ناحق کسی انسان کو قتل کیا جائے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ناحق قتل کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ انسان کہے کہ میں خودکش حملہ کر لوں گا اور لوگوں کو قتل کر دوں گا، جنت میں جاؤں گا، یہ جنت نہیں ہے۔ اس طرح اگر لوگوں پر ظلم ستم کرے تو ڈر ہے کہ کہیں جہنم میں نہ چلا جائے، تو انسان کو بچنا چاہیے۔ حضرت ام ورقہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ خاتون آئی اور آ کر کہنے لگے اذن لی فی الغزو معک، اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ غزوہ کرنے کی اجازت دی جائے، میں غزوے میں آؤں گی، امرض مرضاکم لعل اللہ ان یرزقنی شہادۃ، میں آؤں گی جو شہید ہوں گے یا جو اس کے اندر زخمی ہوں گے میں ان کی تیمارداری کروں گی، جو مسلمان زخمی ہوں گے میں ان کی تیمارداری کروں گی، قریب ہے لعل اللہ ان یرزقنی شہادہ، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے شہادت دے دے، شہادت دے دے۔ اور دیکھیے ام ورقہ کو اللہ نے شہادت دے دی۔ ایک واقعہ اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ بالکل ابتدا میں ان کے دو غلام تھے جنہوں نے ان کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جو گاؤں سے بھاگ گئے، لیکن حضرت عمر نے پکڑ کر ان دونوں کو سولی پر چڑھا دیا، تو وہ دونوں نے حضرت ام ورقہ کو قتل کر دیا تھا، تو یہ شہید ہو گئے۔ شہید کی تمنا تھی، دیکھیے انسان سچے دل سے جس چیز کی مانگ کرتا ہے اللہ وہ چیز دے دیتا ہے اس کو۔ حالانکہ جب انہوں نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تم شہید ہو گئے، پورے مدینے کے لوگ پریشان تھے، مدینہ والے سوچتے تھے یہ خاتون کیسے شہید ہو سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں، ان کو تو جہاد میں جانا نہیں ہے اور مدینہ میں کوئی آ کر حملہ تو کرے گا نہیں، کیسے یہ شہید ہو سکتی ہے؟ لیکن دل کی سچائی کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ انہوں نے شہادت مانگی، اللہ نے شہادت دے دی، غلاموں نے ان کو شہید کر دیا۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ حضرت عمر دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے تیرے راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ لوگ تعجب کرتے تھے، شہادت کی موت چاہیے اور مدینہ میں بھی چاہیے موت، اس لیے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ مدینہ اسلامی حکومت ہے، اگر شہادت چاہیے تو باہر جانا پڑے گا، اور اگر شہید ہو تو مدینہ میں موت بھی آئے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں عطا کی، مدینہ کے اندر موت بھی دی اور شہادت بھی دی۔ تو انسان جو چیز مانگ لے اللہ رب العالمین وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کی بات جو ہے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے بارے میں کہی جاتی ہے، اللہ نے شہادت بھی دی اور مدینہ میں آج دفن ہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وغفر ذنبہ، آمین۔ تو یہ خاتون جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی
اور آ کر جو ہے کہنے لگے اللہ کے نبی میں شہادت چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ فَكَانَتْ تُسَمَّ شَهِيدًا، تم جو ہے شہید بن جاؤ گے. تو اس کے بعد جو ہے ان کو ان کے 2 غلاموں نے آزاد قتل کر دیا اور اس کے بعد جو ہے یہ شہید ہو گئے. تو جذبہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک چند عورتیں آئیں اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہارے اوپر جہاد ہے لیکن ایسا جہاد ہے جس میں جنگ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے. تمہارے لیے حج اور عمرہ کرنا، تم حج اور عمرہ کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے. اس کے بعد جو ہے ایک خاتون آئی صلہ رحمی، یعنی تمام چیزیں. اسلام کا کوئی ایسا پہلو نیکی کا نہیں ہے جو صحابہ اکرام صحابیات نہ کرتی ہو. ہر چیز کے اندر وہ خواہش ہوتی کہ میں نیکی کا کام کروں، کوئی چیز چھوڑنے نہیں پاتی. ایک خاتون آئی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صلہ رحمی کرنا چاہتی ہوں میری ماں کے ساتھ. آپ نے حالانکہ مشرک ہے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی راغبہ افاصل امی قال نعم صلی امی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ جاؤ تم اپنے ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. ایک خاتون نے کہا اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا. آپ علیہ السلام نے کہا کہ آزاد زوج، ایک ضرورت کے لیے وہ خاتون آئی. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تم شوہر والی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آزاد زوج تھی. قال نعم، ہاں اللہ کے رسول میں بیوی والی ہوں. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف انت لہو، تم اپنے شوہر کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ تم اپنے شوہر کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہو، اس کی خدمت کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، اے اللہ کے نبی مجھ سے جو خدمت ہو سکے میں اپنے شوہر کی کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کی وہ خدمت ضرور کرتی ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا فانظری این انت منہ فانما هو جنتک و نارک. اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو تمہارا معاملہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے، تم دیکھو غور کرو، اس لیے کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے تمہارے لیے جہنم بھی. فإنه جنتک و نارک، اگر تم اس کو راضی کرو جنت ہے، اس کو ناراض کرو جہنم ہے. تو ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ہر چیز کا کام کیا کرتی ہیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنے سسر کے لیے وضو کا پانی رکھنے لگی. وضو کا پانی رکھ کر جو ہے اتنے میں ایک بلی آ کر جو ہے وہ پانی پینے لگی. تو آپ علیہ السلام وہ جو ہے حضرت ابو قتادہ کہنے لگے کہ اتعجبین ھذا، اے بیٹی کیا تم اس کو دیکھ کر، بہو ہے ان کی بہو ہے، تو کیا تم دیکھ کر اس سے تعجب کر رہی ہو؟ تو کہا کہ ہاں. کہا کہ دیکھو فإن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنما من الطوافین علیکم من الطوافات. کہا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ بلی کوئی نجس جانور نہیں ہے بلکہ ایک اچھی جانور ہے، پاکیزہ جانور ہے، یہ تمہارے اطراف گھومنے والی ہے. تو اس حدیث کے اندر پانی رکھنا، خدمت کرنا، اس سے اہل علم نے کہا ہے کہ یہ بہو جو ہے اپنے سسر کے لیے پانی دے رہی ہے، خدمت کر رہی ہے. آج کا حال کیا ہے؟ عورتیں کیا کہتی ہیں؟ مجھے میرے شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کی خدمت کرنا ہے. سسرال کی کہاں پر ہے؟ ساس سسر کی خدمت کرنا کہاں ہے؟ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. بہویں کہتی ہیں، اور اگر عالمہ ہو تو اور کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر تو صرف اللہ نے شوہر کی ذمہ داری، شوہر کی خدمت کو واجب قرار دیا، ہمارے اوپر دوسروں کی ساس سسر کی ذمہ داری کہاں ہے؟ دیکھیے ان کی خدمت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. حدیث میں ہے کہ یہ خاتون بہو اپنے سسر کی خدمت کیا کرتی تھی. تو حدیثوں میں اور بہت سارے مقامات پر یہ شوہر میں بیوی نہیں چاہتی ہے کہ وہ شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے خیر کا معاملہ کرے. ہاں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ چاہے جتنا خیر کا معاملہ کرے، لیکن شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ یہ بہت کم خواتین کے اندر ہوتا ہے. کچھ ہیں خواتین الحمدللہ جیسے اپنے شوہر کے رشتہ داروں، جیسے اپنے رشتہ داروں کی تقریم، عزت اور خدمت کرتی ہے، ویسے ہی شوہر کے رشتہ داروں کی بھی خدمت کرتی ہے. ورنہ بیشتر مقامات پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی میں صرف اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ شوہر اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، ان کے غربا، مساکین، محتاج لوگوں کی عیادت کرتا ہے، تیمارداری کرتا ہے یا ان کی مالی مدد کرتا ہے، تو بیویوں کو غصہ آ جاتا ہے. یہ بہت ہی غلط چیز ہے. بلکہ بسا اوقات تو یہ ہے کہ عورتیں اگر کوئی شوہر اپنے زکوٰۃ کا مال بھی کسی رشتہ دار کو دے دے تو اس پر بھی عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں، اس پر بھی ناراض ہو جاتی ہیں کہ ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے. یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. عورتوں کو ہرگز اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں مالی معاملات میں تصرف کریں کہ وہ مال کہاں پر خرچ کر رہا ہے، کس پر خرچ کر رہا ہے. کوئی عورت کو یہ حق نہیں ہے. کوئی عورت یہ حکم نہیں جتا سکتی ہے کہ ان کو دیا جائے، ان کو نہیں دیا جائے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتی. شوہر و حکام ہے. شوہر قوام، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ. اللہ نے فرمایا مرد حاکم ہے مالی امور میں.
مالی فائنینشلی افیئرس کے اندر یہ شوہر ذمہ دار ہے، جہاں پر خرچ کرنا چاہے مناسب مقام پر وہ خرچ کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں کر سکتا۔ تو خیر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کئی عورتیں آتی ہیں، اس سے پہلے جو ہے جو حقوق گزرے میاں بیوی کے، اس میں بھی جو ہے کچھ حقوق ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے جو ہے صحابیات خدمت کیا کرتی تھی شوہروں کی۔ اور تربیت کے تعلق سے میرے بھائیوں، تربیت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ حضرت ام طلحہ انصاریہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو لے کر آئی، خادموں کا انس، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یہ میرا بیٹا انس ہے، میں نے اس کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، آپ کی خدمت کے لیے میں نے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کے لیے دعا کیجیے، نبی نے دعا کی۔ کہتے ہیں حضرت انس خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی۔ 10 سال کس نے خدمت کے وقت کیا؟ ایک خاتون نے وقت کیا، ایک خاتون نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص کو، اس بچے کو وقت کیا۔ یہ عورتیں تھے اس زمانے کی۔ حضرت مریم کا واقعہ بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ تاخیر سے آئے گھر میں، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیٹا تم تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا۔ تو حضرت ام سلیم نے پوچھا اے بیٹا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں انہا سر، کہا کہ میری ماں وہ راز کی بات ہے، اللہ کے نبی کا راز ہے، میں تمہارے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ تو خاتون نے کہا کہ بیٹا لا تحدثن بها احدا، اے بیٹی اگر اللہ کے نبی کا راز ہے، اللہ کے نبی کے راز کی بات ہے، تم کسی اور کے سامنے اس کو افشا نہ کرنا، کسی اور کے سامنے تم اس کو ظاہر نہ کرنا۔ یہ جو ہے ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ماں کیا کہتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ تاخرت، حضرت انس کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے پاس گھر جانے میں تاخیر کی تو میری ماں نے مجھے پوچھا، کہ بیٹا تم نے تاخیر کیوں کی؟ تو اس سے علم کہتے ہیں ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے گھر کو کب آ رہے ہیں، بچے گھر کو کب آ رہے ہیں، تاخیر سے آ رہے ہیں، جلدی آ رہے ہیں، یہ سب دیکھنا ماں کی ذمہ داری ہے۔ آج بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بچہ صبح نکل گیا اور پتہ نہیں شام میں کب آ رہا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ جبکہ حضرت عائشہ کو حضرت ام سلیم پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم کہاں گئے تھے، کیوں آنے میں تاخیر میں؟ آج ہے کوئی ماں پوچھنے والی؟ بلکہ اگر کبھی یہ لگے کہ باپ ڈرائے گا تو الٹا ماں چھپاتی ہے، باپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتی کہ بیٹا تاخیر سے آیا، بلکہ اس کو دوسرے دروازے سے اندر لے لیتی ہے، گھر میں چھپا کر اس کو اندر لے لیتی ہے، کہیں باپ کو پتہ نہ چلے کہ بیٹا تاخیر سے آیا۔ اور یہی غلطی جو ہے بچے کو خراب کر دیتی ہے۔ بچے برے لوگوں کے ساتھ رہ کر بیڑی سگریٹ پینا، گٹکا کھانا، یہ تمام چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی دیکھ بھال سیدھی نہیں ہوئی، اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی۔ تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، رشتہ داروں کی خدمت کرنا، اور جب یہ تمام چیزیں کریں تو اس کے بدلے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ سب چیزیں جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ ادخلی من ابواب الجنت شئتی، کہ تم جاؤ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو تم جنت کے اندر چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، عورت کے لیے اتنا بڑا مقام، جبکہ کسی اور کے لیے اس طرح کی باتیں نہیں گئی سوائے 2-3 اعمال کی۔ لیکن عورت اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ کہیں گے تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے تم داخل ہو سکتے ہو۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنا مقام سمجھے، اپنے مرتبے کو سمجھے۔ اس کے بعد اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ دنیا پورا کا پورا سب سامان ہے، دنیا میں سب سے بہتر چیز اگر کوئی ہے تو نیک خاتون ہے۔ ایسی بات اللہ کے نبی نے کسی اور کے بارے میں نہیں کی، کسی انسان کے بارے میں یہ تعریف اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کہی جو عورت کے بارے میں کہا۔ حالانکہ دنیا کی حقارت کے بارے میں، دنیا کی گھٹیا پن کے بارے میں بڑی حدیث ملے گی، لیکن دنیا کی سب سے اچھی چیز اللہ کے نبی نے کہا عورت ہے۔ تو عورت اس وقت تک اچھی ہے جب تک وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، جب تک وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھے، خود بھی عمل کرے اور اپنے اوپر جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے۔ جتنے لوگوں کی دنیا میں حقوق بنتے ہیں ان سب کے حقوق کو ادا کرے۔ اس سے پہلے بہت سارے دروس گزر چکے ہیں کہ وعاشرون بالمعروف کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا جیسے مردوں کی ذمہ داری عورتوں کے ساتھ اچھا رہنا، عورتوں کی ذمہ داری مردوں کے ساتھ اچھا رہنا، باپ کے ساتھ اچھا رہنا، بیٹوں کے ساتھ اچھا رہنا، بھائیوں کے ساتھ اچھا رہنا۔ تو کئی جو ہے ان کے حقوق ہیں، اگر یہ تمام چیزیں عورتیں ادا کریں تو یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر کا وعدہ ہے، اجر عظیم کا وعدہ ہے بلکہ، اور اللہ نے جنت کا بھی وعدہ کیا ہے۔
دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرہ واجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین نے عورت کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کیا کیا اچھی صفات ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا بے شک مسلمان، اسلام پر چلنے والی عورتیں، ایمان پر چلنے والی عورتیں، قنوت لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والی عورتیں اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ کا خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات روزوں کا اہتمام کرنے والی عورتیں، والحافظین فروجهم والحافظات اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ والذاکرات اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرہ واجرا عظیما، ان عورتوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ میرے بھائی، اللہ کی سب سے بڑی جو نعمتیں ہیں ان میں اللہ کی رضامندی اور اللہ کی مغفرت، بلکہ پہلے مغفرت ہے اس کے بعد رضامندی۔ بندے کو اللہ کی مغفرت مل جائے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اللہ کہہ دے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، سب سے بڑی دولت۔ صحابہ کرام کے زندگیاں اسی میں گزرتی تھی کہ اللہ کی مغفرت مل جائے، اللہ رب العالمین معاف کر دے۔ تو یہ خواتین کے اندر اگر یہ چیزیں آ جائیں، روزے رکھنے والی، ذکر کرنے والی، جتنی نیکیاں اسلام میں بتائی دی گئی ہیں، یہ تمام چیزیں ہوں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد جو ہے خواتین کے بہت ساری خواتین ہیں جن کے انڈیویجولس واقعات بھی ہیں، بہت سارے واقعات جو ہے، کہیں پر جہاد کے واقعات ہیں، کہیں پر جو ہے صدقہ و خیرات کے واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مثالی ماں کون ہوتی ہے، انشاءاللہ اگر ہو سکے تو اگلے درس میں ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ماں جو بن سکتی ہے اس ماں کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ میں کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایک عورت کو اسلامی خاتون بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ایک عورت کی ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہیں، ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ خواتین کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔